اسلام آباد نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ غزہ امن معاہدے کے لیے ٹرمپ نے جو 20 پوائنٹس دیے وہ منوعن ہمارے نہیں ہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ غزہ میں لوگ بھوک سے فوت ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ، یورپی یونین اور دوسرے عالمی ادارے غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے ناکام ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ سے غزہ میں جنگ بندی کے ایک نکاتی ایجنڈے پر بات ہوئی اور میٹنگ کے بعد 8 مسلم ممالک نے اس حوالے سے مشترکہ طور پر 20 پوائنٹس دیے اور بیان جاری کیے۔ تاہم بعد میں صدر ٹرمپ نے جو 20 پوائنٹس جاری کیے وہ منوعن وہ پوائنٹس نہیں ہیں جو ہم نے دیے تھے، اس میں تبدیلی کی گئی ہے۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ یہ وہ ڈرافٹ نہیں جو ہم نے تیار کیا تھا اور اس حوالے سے دفتر خارجہ کی بریفنگ میں وضاحت دے چکے ہیں اور ہم 8 مسلم ممالک نے جو ڈرافٹ تیار کیا اس پر فوکس رکھیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری منسوخی سے متعلق جامعہ کراچی کا فیصلہ معطل کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری منسوخی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی، جس سلسلے میں رجسٹرار جامعہ کراچی پروفیسر عمران صدیقی عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت رجسٹرار جامعہ کراچی نے عدالت کو بتایا کہ ہمیں پرسوں نوٹس ملا ہے، جواب کے لیے مہلت دی جائے۔ اس پر جسٹس اقبال کلہوڑو نے پوچھا کہ جواب کے لیے آپ کو کتنا وقت چاہیے؟ آپ کو مہلت دیتے ہیں، لیکن اگر اس دوران درخواست گزار کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس موقع پر بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ فریقین کو جواب کے لیے مہلت دے دیں، لیکن تب تک آرڈر معطل کر دیں۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل نے کہا، آزاد کشمیر میں مظاہرین کے مطالبات بجا ہیں، لیکن اس کے لیے تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے گزشتہ سال بھی آزاد جموں کشمیر کے لیے 30 ارب کا پیکج دیا تھا۔ عوامی مطالبات کو پرامن طریقے سے مانا جا سکتا ہے۔ پرتشدد واقعے میں ہلاکتیں قابل افسوس ہیں۔ انہوں نے کہا مظاہرین کے مطالبات بجا ہیں، لیکن اس کے لیے تشدد کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے۔ وزیر داخلہ نے نیشنل پریس کلب میں صحافیوں پر تشدد کے واقعے پر آئی جی اسلام آباد سے رپورٹ طلب کر لی۔ ادھر وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ اظہار رائے پر حکومت کا موقف بالکل واضح ہے اور اسلام آباد پریس کلب میں پیش آنے والے واقعے کا کسی اور چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔